کہاں نہیں، مسئلہ حل ہو گیا، اللہ نے بلا کر بتا دیا حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھو اللہ رب العالمین نے حضور کو بلایا ہے، موقع پر بلا کر، تفصیل کا وقت نہیں، تفصیل کا ٹائم نہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ حضور کو اللہ نے بلا کر اپنی بات کو مکمل کیا ہے کہ دیکھو میں الہ ہوں، یہ مصطفیٰ ہے، میری الوہیت ہے، اس کی مصطفائی ہے، میری خدائی ہے، لیکن دیکھو موقع کے گواہ حضور ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بلا کر اللہ رب العالمین نے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ۔ اللہ نے وحی کی، جو وحی کی اپنے محبوب کو عطا کیا، سب کچھ عطا کرنے کے بعد اور یہ بھی عطا کر دیا، سب کچھ عطا جب ہو گیا ہے، اب حضور علیہ السلام موقع پر جا کر گواہی دے رہے ہیں اور اللہ نے اعلان کیا ہے محبوب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ محبوبہ تو گواہ ہے، گواہ کس کا ہے؟ اللہ کی الوہیت کا ہے، اللہ کی ربوبیت کا ہے۔ حضور علیہ السلام موقع پر جا کر اللہ کو دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں وہ الہ ہے، میں مصطفیٰ ہوں، وہ الہ ہے، میں مصطفیٰ ہوں، اس پر خدائی ختم ہے، مجھ پر مصطفیٰ ختم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام موقع پر پہنچتے ہیں اور میرے دوستو معراج کا تحفہ اللہ نے عطا کیا ہے تو 50 نمازیں عطا کی ہیں، تفصیل کا چونکہ وقت نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں بھی بڑا خوبصورت مکالمہ ہے، حضور نے 3 تحفے پیش کیے ہیں، جواب میں اللہ نے بھی 3 تحفے پیش کیے ہیں۔ اب صلاۃ و سلام کے بعد حضور علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ توجہ کرنا، حضور کہتے ہیں تنہا مجھ پر اللہ کی رحمتیں نہیں، تنہا مجھ پر اللہ کی رحمتیں نہیں، تنہا مجھ پر اللہ کی برکتیں نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا کہ وہ ابو بکر جو سارے قبیلے کو چھوڑ کر میرے لیے حرم میں مار کھاتا ہے، اس کا بھی تو حصہ عطا کیجئے نا۔ اللہ مجھے تو عطا کیا ہے، وہ میرے لیے جس کو میں نے کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگا ہے، جو اپنے قبیلوں سے لڑ کر آیا ہے، اس عمر کے لیے بھی حصہ دیجئے نا۔ اللہ وہ بلال جو مکہ کی گلیوں میں کوئلوں پہ جلتا رہا ہے، چربی پگھلتی رہی ہے، احد احد پکارتا رہا ہے، اس کا حصہ بھی دیجئے نا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا جو 6 سال کی عمر میں میرا کلمہ پڑھ کے حلقہ اسلام میں آ گیا ہے، اس کا حصہ بھی عطا کیجئے نا۔ ان سب کا حصہ دیجئے جو مکہ کے شہر میں اتنی مارے کھاتے ہیں، کسی کی ہڈیاں توڑ دی گئی ہے، کسی کی پسلیاں توڑ دی گئی ہیں، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، اسی طرح ہر ایک پر ظلم و تشدد کیا گیا ہے۔ سب نے جو ظلم و بربریت برداشت کیا ہے وہ آپ کی محبت میں کیا ہے، محبوب کی محبت میں کیا ہے، ان کا حصہ بھی عطا کیجئے نا۔ اللہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا کہ محبوب آپ پر جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور جو صلاۃ و سلام عطا کیا گیا ہے، اسی میں تیری امت کے وہ لوگ سارے شامل ہیں جو قیامت تک تیرے راستے پر چلیں گے، ابو بکر کی معیت میں چلیں گے، عمر کی معیت میں چلیں گے، خلفائے راشدین کے راستے پہ چلیں گے، ان سب کو اس میں شامل کر رہا ہوں اور قیامت تک آنے والے اس مسلمان اور صالح کو اس میں شامل کر لیا گیا۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا کہ آج تک جو لوگ صالح ہو جائیں گے ان سب کو یہ انعامات ملیں گے۔ پھر 50 نمازیں ملی ہیں، پھر واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں بھی بڑا عجیب نکتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، اور خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ گر پڑے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں۔ اس موقع پر مفسرین نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، پہاڑ کے اوپر لکھا ہوا کیا دیکھا ہے کہ فرمایا یتیم کے مال کے، یتیم کے حق کے قریب نہ جا، یہ دیدار مصطفیٰ کریم ہی کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو موقع ہاتھ آیا ہے، حالانکہ ہم جن کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، جن کی ملت پہ عمل کرتے ہیں وہ ملت ابراہیمی ہے،
تو اگر مشورہ دیتے تو ابراہیم خلیل اللہ دیتے، لیکن خلیل اللہ تو وہ ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہے، وہ کہتا ہے جو آزمانا ہے آزما لے، کوئی چون چرا نہیں ہے، لیکن کوئی جلالی ہوتے ہیں، کوئی جمالی ہوتے ہیں، موسیٰ جلالی ہیں تو یہ بول پڑتے تھے، اللہ کے سامنے بات کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب میرا محبوب اب لاڈلا آج آ رہا ہے تو مجھے پھر موقع آ گیا ہے، میں اللہ کو دیکھ تو نہیں سکا ہوں، کم از کم اسے تو دیکھوں بار بار جو اس کو دیکھ کے آ رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ نمازوں میں تخفیف کرائیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 9 چکروں میں 5 نمازیں کر کے تخفیف ہوتی رہی، جب 5 رہ گئی حضور نے فرمایا اب تو مجھے حیا آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاتا ہوں، لیکن اللہ نے وعدہ کر لیا، انعام کر دیا ہے کہ تیری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 ہی کا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو یہ نماز عظیم تحفہ ہے، اللہ رب العالمین نے عظیم تحفہ عطا کیا اس معراج کی برکت سے، اسے ہمیں اپنے حص و جاں بنانا ہے۔ اور فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، حضور کی معراج عرش معلیٰ پر ہے اور مومن کی معراج نماز میں ہے۔ جب سر سجدے میں رکھتا ہے معراج پر ہوتا ہے، اور جب سلام پھیرتا ہے تو عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلام پہلے ہوتا ہے یہاں سلام بعد میں کیوں ہے؟ تو پتہ چلا یہ بندہ جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے، پھر کھانا پینا بولنا بات کرنا سب حرام ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، یہ تو کلام کر رہا ہے کس سے؟ رب العالمین سے، یہ تو معراج پر ہے، یہ تیری بات کا جواب نہیں دیتا، اور جب واپس آتا ہے پھر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مومن کی معراج ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وسعت دل تو ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔